بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کازز آف وٹامن ڈیفیشنسی، وٹامنز کی کمی کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وٹامنز کی کمی کے سمپٹمز جو ہیں وہ ہم ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں وٹامنز کی کمی کی وجوہات۔ اگر آپ وٹامنز B12 اور فولیٹ والی غذائیں نہیں کھاتے یا اگر آپ کا جسم ان وٹامنز کو جذب نہیں کرتا تو وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے۔ وٹامنز کی کمی سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ وٹامنز B12 ڈیفیشنسیز، وٹامن B12 کی کمی۔ وٹامن B12 کی کمی کی وجوہات ہیں: نمبر 1، ڈائٹ، خوراک۔ وٹامن B12 بنیادی طور پر گوشت، انڈے اور دودھ میں پایا جاتا ہے، اس لیے جو لوگ اس قسم کے کھانے نہیں کھاتے انہیں وٹامن B12 سپلیمنٹ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پرنیشیس انیمیا، نقصان دہ خون کی کمی۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام معدے کے ان خلیوں پر حملہ کرتا ہے جو ایک مادہ پیدا کرتا ہے جسے انٹرنسک فیکٹر کہتے ہیں۔ اس مادے کے بغیر B12 آنتوں میں جذب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، گیسٹرک سرجریز۔ اگر آپ کے معدے یا آنت کے کچھ حصوں کو سرجری سے ہٹا دیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس سے پیدا ہونے والے انٹرنسک فیکٹر کی مقدار اور وٹامن B12 کے جذب ہونے کے لیے دستیاب جگہ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، انٹسٹینل پرابلم، آنتوں کے مسائل۔ قولون کی بیماری اور سیلیاک بیماری وٹامن B12 کے جذب میں مداخلت کر سکتی ہیں، جیسے کہ ٹیپ ورمز جو آلودہ مچھلی کھانے سے ہوتے ہیں۔ قولون ڈیزیز، قولون کی بیماری ایک قسم کی سوزش والی آنتوں کی بیماری ہے جسے IBD بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے نظام انہضام میں ٹشوز کی سوجن کا سبب بنتا ہے جو پیٹ میں درد، شدید اسہال، تھکاوٹ، وزن میں کمی اور غذائی قلت کا باعث بن سکتا ہے۔ فولیٹ ڈیفیشنسیز، فولیٹ کی کمی۔ فولیٹ وٹامن B9 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فولیٹ ایک غذائیت ہے جو بنیادی طور پر گہرے سبز پتوں والی سبزیوں اور جگر میں پایا جاتا ہے۔ فولیٹ کی کمی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ فولیٹ پر مشتمل غذا نہیں کھاتے یا ان کا جسم کھانے میں سے فولیٹ جذب کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ فولیٹ جذب کے مسائل کی وجوہات ہیں: آنتوں کی بیماریاں جیسے سیلیاک بیماری، آنتوں کے بڑے حصے کو سرجری سے ہٹانا یا بائی پاس کرنا، شراب کا زیادہ استعمال، دورہ پڑنے والی کچھ ادویات کے استعمال سے بھی فولیٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین میں فولیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو گردے کی بیماری کے لیے ڈائلیسس کرواتے ہیں ان کو فولیٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ فولیٹ کی کمی حمل کے دوران پیدائشی نقائص کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کمپلیکیشن ڈیو ٹو وٹامن ڈیفیشنسیز، وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیچیدگیاں۔ وٹامن B12 یا فولیٹ کی کمی آپ کی صحت کے بہت سے مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہیں، جیسے کہ پریگننسی کمپلیکیشنز، نروس سسٹم ڈس آرڈر، گیسٹرک کینسر۔ پریگننسی کمپلیکیشنز، پیٹ میں موجود بچہ جس کو اپنی ماں سے کافی فولیٹ نہیں ملتا وہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے پیدائشی نقائص کا سامنا کر سکتا ہے۔ نروس سسٹم ڈس آرڈر، اگر علاج نہ کیا جائے تو وٹامن B12 کی کمی اعصابی مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جیسے ہاتھوں اور پیروں میں مسلسل جھنجھناہٹ یا توازن کے مسائل۔ یہ دماغی الجھنوں اور بھول پن کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ صحت مند دماغی کام کے لیے وٹامن B12 ضروری ہے۔ ناظرین، وٹامنز کی کمی کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صحت مند غذا کا انتخاب کر کے وٹامن کی کمی اور خون کی کمی کو روک سکتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے کھانے شامل ہیں۔ وٹامن B12 سے بھرپور غذا میں شامل ہیں گائے کا گوشت، جگر، چکن اور مچھلی اور انڈے، دودھ، پنیر اور دہی۔ فولیٹ سے بھرپور غذا میں شامل ہیں بروکلی، پالک اور لیمیا پھلیاں، مالٹے، لیموں، کیلے، اسٹرابیری اور خربوزے۔
افسودہ اناج کی مصنوعات جیسے روٹی، اناج، پاستا اور چاول، جانوروں کے جگر اور گردے، خمیر، مشروم اور مونگ پھلی۔ ناظرین، ان چیزوں میں فولیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بالغ افراد کو روزانہ کی خوراک میں درج ذیل وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن B12 2.4 مائکرو گرامز، فولک ایسڈ 400 مائکرو گرامز۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو ہر ایک وٹامن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کھانوں سے وٹامن حاصل کرتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی خوراک محدود ہے یا آپ کی گیسٹرک بائی پاس سرجری ہوئی ہے تو آپ کو ملٹی وٹامن لینا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔